بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جسے تاریخ میں عبداللہ ابن سبا یا ابن السودا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے معاذ اللہ لفظ خدا کا استعمال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فتنہ پرداز شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اس کا کیا کردار تھا؟ اس نے کس گروہ کی بنیاد رکھی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ منقول ہے کہ ابن سبا صنعاء شہر کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ اس کی ماں حبشی تھی۔ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا اور شہروں کا گشت کرنے لگا۔ شہر در شہر سفر کرنے کی وجہ سے ہی یہ مشہور ہو گیا، کیونکہ اس کا مقصد سادہ لوح لوگوں کو بھڑکانا اور مذہب اور سیاست دونوں کے بارے لوگوں کے خیالات خراب کرنا ہوتا تھا۔ اس نے لوگوں کو خلیفہ وقت کے خلاف خوب بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہی مقاصد کو لے کر جب یہ بصرہ پہنچا تو لوگوں نے عبداللہ بن عامر کو اس کی اطلاع کر دی۔ عبداللہ بن عامر نے اس کو فوراً بصرہ سے نکال باہر کیا۔ ابن سبا بصرہ سے نکلا اور شام چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اس نے ان کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور کہنے لگا، امیر معاویہ کہتے ہیں مسلمانوں کا مال اللہ کا مال ہے۔ حضرت ابو ذر یہ بات سن کر حضرت معاویہ کے پاس گئے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو ذر سے ملنے کے بعد ابن سبا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان کو بھی باتوں میں الجھانا چاہا، لیکن آپ نے اسے پکڑا اور امیر معاویہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کی فتنہ پردازیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً اسے شام سے نکال دیا۔ ابن سبا وہاں سے نکلا اور مصر جا داخل ہوا، جہاں اس کو اپنے مکر و فریب اور نت نئی باتوں کو پھیلانے کے لیے خوب زرخیز زمین مل گئی۔ اس نے وہاں جن فتنوں کی بنیاد رکھی ان میں سب سے بڑا یہ فتنہ تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری اور محبوب نبی ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب قیامت زمین پر تشریف لانا چاہیے، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اس نے ایک اور فتنہ یہ برپا کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم معاذ اللہ خدا سے ہیں اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں اور آپ خاتم الاوصیاء ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ الغرض اس نے مدینہ، بصرہ، کوفہ، دمشق اور قاہرہ وغیرہ میں تھوڑے تھوڑے دنوں قیام کر کے نہایت چالاکی اور ہوشیاری سے خلیفہ وقت کے خلاف اور حضرت علی کے حقدار خلافت ہونے کو نو مسلموں میں خوب بڑھاوا دیا، یہاں تک کہ وہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان سالوں سے دبی دشمنی کو دوبارہ سرگرم کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ و قاہرہ وغیرہ کے فسادی عناصر نے مل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس یعنی ابن سبا کی خباثتوں کی خبر ہوئی تو ایک دن آپ نے فرمایا، اس کالے خبیث یعنی عبداللہ بن سبا کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور وہ یعنی ابن سبا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہتا تھا۔ ایک اور روایت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر تشریف رکھے ہوئے فرمایا، یہ کالا ابن السودا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح ابن سبا کی شر انگیزیوں سے متعلق ایک اور قول احوال الرجال صفحہ 37 پر بھی نقل ہے، یعنی یہ سبائی ہیں جنہوں نے کفر میں غلو کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے الہ یعنی معبود ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی نے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو جلا دیا۔
الاوازی ابو الحسن الاشعری نقل فرماتے ہیں، غالیوں میں سے 14ویں قسم سبائیوں کی ہے جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوئے اور بے شک وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت حضرت امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی الصادق علیہ رحمہ سے بھی منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ابن سبا پر اللہ لعنت کرے، اس نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کی قسم، امیر المؤمنین تو اللہ کے طاعت شعار بندے تھے۔ تباہی ہے اس کے لیے جو ہم پر جھوٹ بولتا ہے۔ بے شک ایک قوم ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرے گی جو ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ ایک اور روایت جو ابن سبا کے انجام کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اس کے راوی حشام بن سالم ہیں۔ آپ کہتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ کو اپنے شاگردوں کے سامنے عبداللہ بن سبا اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے بارے میں اس کے دعوی ربوبیت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، یعنی اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اسے آگ میں جلا دیا۔ دوستو، ابن سبا کی پھیلائی گئی خرافات پر اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں، مگر ہم اپنے ناظرین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ابن سبا کا سرے سے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ابن سبا نام کا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا، یہ آخری اور اہم ترین روایت بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اسماء الرجال میں نقل ہے، بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ابن سبا یہودی تھا، پھر اسلام لے آیا اور علی رضی اللہ عنہ سے والہانہ محبت کی۔ وہ یہودیت میں غلو کرتے ہوئے یوشع بن نون کے بارے کہتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ وصی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی کی امامت کی فرضیت والا قول اسی نے مشہور کیا اور آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، آپ کے مخالفین سے کھلم کھلا دشمنی کی اور انہیں کافر کہا۔ اس وجہ سے جو لوگ اہل تشیع کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اور رافضیوں کی اصل یہودیت میں سے ہے، جبکہ در حقیقت عقائد و نظریات کو بگاڑنے میں اصل کردار اسی ابن سبا یہودی کا تھا، جسے بقول راویان حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جلا دیا تھا یا جلا وطن کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد ابن سبا یہودی کے نظریات کو آپ تک پہنچانے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل ایمان کے ساتھ صراط مستقیم پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔